العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام، ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ اسباق میں ہم عمل کرنے والے جو عامل ہوتے ہیں ان کی تقسیم کے ساتھ میں وہ حروف ہم نے پڑھ لیے جو عمل کرتے ہیں اسم پر بھی اور جو عمل کرتے ہیں افعال پر بھی. پھر ہم نے جو عمل کرنے والوں میں سے افعال ہیں ان کے عامل کو ہم نے شروع کیا تھا کہ افعال بھی عمل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے فعل معروف کسے کہتے ہیں، فعل مجہول کسے کہتے ہیں، پھر اسی طرح فعل لازم کسے کہتے ہیں، فعل متعدی کسے کہتے ہیں، اور پھر لازم اور متعدی یہ کن کن چیزوں میں عمل کرتے ہیں اس کو بیان کیا گیا تھا. اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو فعل متعدی کی قسمیں بنتی ہیں کہ کچھ فعل متعدی ایسے ہوتے ہیں جو ایک مفعول پر عمل کرتے ہیں اور وہ مفعول پر عمل کرنے کے ساتھ میں وہ دوسرے مفعول پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن ایک مفعول ہونا ضروری ہے. ایک قسم فعل متعدی کی وہ ہے جو متعدی بدو مفعول ہوتے ہیں، یعنی وہ دو مفعول بھی ان کے آتے ہیں اور دو مفعول بھی پر عمل کرتے ہیں. پھر اس کی کچھ قسمیں دو قسمیں بن جاتی ہیں کہ جہاں پر دونوں مفعول کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ایک قسم ہوتی ہے جس میں ایک پر ذکر کیا ایک کو حذف کیا تو بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو اسی کو بیان کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اسی کی اور کچھ قسمیں آگے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. تو فعل متعدی کی تین قسمیں ہیں. فعل متعدی کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، متعدی بیک مفعول، یعنی وہ فعل کو متعدی اس لیے کہتے ہیں کہ فعل عمل میں فاعل سے آ کے بڑھ کر مفعول بھی پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کو نصب دیتا ہے. تو فعل متعدی یعنی ایسا فعل جو فاعل سے بڑھ کر مفعول بھی پر بھی عمل کرے. اب اس کی تین قسمیں ہیں. متعدی بیک مفعول، یعنی ایسا فعل متعدی جس کا کم سے کم ایک مفعول بھی ہونا ضروری ہے، ایک مفعول بھی پر پورا ہو سکتا ہو، جیسے ضرب زید عمرا. اب یہاں پر ضربہ فعل ہے، زید فاعل ہے، اور لیکن یہ ایسا فعل متعدی ہے جو بغیر عمرن کے یا بغیر مفعول بھی کے پورا نہیں ہو سکتا. تو اس کو کہا جائے گا متعدی بیک مفعول، یعنی کم سے کم ایک مفعول تو اس کا ہونا ضروری ہے کہ اگر ایک بھی مفعول نہیں ہوگا تو ضربہ کا وجود ہی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ فعل متعدی کا وجود فاعل کے ساتھ میں جب تک مفعول بھی نہیں جڑے گا وہ فعل پورا ہی نہیں ہوگا، فعل کا تحقق ہی نہیں ہوگا. اب نمبر دو پہ ہے متعدی بدو مفعول، یعنی ایسا فعل متعدی جس کے کم سے کم دو مفعول ہوں، لیکن ذکر کرنے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. نمبر ایک الف، جس میں سے صرف ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز ہے، یعنی یہ کہ ہوتے تو اس کے دو مفعول ہی ہیں لیکن ذکر آپ نے کیا صرف ایک مفعول کا، تو یہ ایسا اکتفا کرنا بھی جائز ہے. حقیقت میں دو مفعول ہوتے ہیں لیکن لفظاً جب ذکر کیا جائے تو ایک مفعول کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی دونوں الگ الگ چیز ہوں. تو ہو سکتا ہے دونوں مفعولوں میں سے ایک مفعول کا تذکرہ کیا اور ایک مفعول کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن وہاں پر وہ دونوں چیزوں میں سے ایک کو بیان کیا جا سکتا ہے. جیسے اعطیتو زیدن درہمن، اعطیتو میں نے دیا، زیدن زید کو، درہمن درہم دیے. اب اس فعل میں آپ دیکھیے اعطیتو فعل ہے، اب فعل اور فاعل جو ہے موجود ہے، اب مفعول بھی کی ہے تو یہ فعل متعدی بدو مفعول ہے. تو اب زیدن اور درہمن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زید اور درہم یہ دو مفعول بھی ہیں، دونوں پر نصب دیا جا رہا ہے. اب لیکن یہ ایسے دو مفعول بھی ہیں کہ دونوں الگ الگ چیز ہیں. زید ایک الگ چیز ہے،
درہمن ایک الگ چیز ہے. تو یہ متعدی بدو مفعول، مفعول بھی دو مفعول بھی ہیں، لیکن یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں. تو یہاں پر اعطیتو زیدن، میں نے زید کو دیا، اعطیتو درہمن، میں نے درہم کو دیا. ظاہر بات ہے چاہے آپ زید کا تذکرہ کریں تو درہم ضرور ہوگا لیکن لفظوں میں نہیں ہوگا، یا یہ کہ درہم کا تذکرہ کریں تو درہم کس کو دیا؟ تو زید کو دیا. تو لفظی طور پر اعطیتو زیدن درہمن تو ہے، لیکن یہاں پر ایک مفعول بھی کو حذف کر کر ایک کا ذکر کرنا جائز ہے، اور دونوں کو ذکر کرنا یہاں پر جائز ہے. جس پر بھی دلالت پہلے موجود ہوگی اس مفعول بھی کو حذف کر دیا جائے گا. جیسے اگر پہلے زید کا تذکرہ آ چکا ہے تو زید کو حذف کر دیا جائے گا، یا درہم کا تذکرہ آیا ہوا ہے تو یہ درہم کا تذکرہ آیا ہوا ہے تو درہم کو حذف کیا جا سکتا ہے. اعطیتو زیدن، میں نے زید کو دیا، اعطیتو درہمن، میں نے درہم کو دیا. اب سوال ہوگا کہ اگر اعطیتو زیدن، میں نے زید کو دیا، تو پوچھنے والا پوچھے گا ما اعطیت زیدن، کہ زید کو آپ نے کیا چیز دی؟ تو جواب ہوگا اعطیتو درہمن، تو وہ اس کا جواب اعطیتو زیدن درہمن دونوں ہو جاتا. لیکن اگر پہلے ذکر ہے تو پھر ایک کو حذف کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ زید اور درہم یہ دونوں الگ الگ شے ہیں. ہاں لیکن اگر دونوں ایک ہی چیز ہوگی تو پھر ایسے دوسری قسم میں دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا واجب ہوگا، اکتفا کرنا جائز نہیں ہوگا. اور ایسا اس وقت ہوگا جب دونوں مفعول بھی فعل فاعل اور دونوں مفعول ایک ہی چیز ہوں گے. اسی کو لکھا ہے کہ جس میں صرف ایک مفعول بھی پر اکتفا کرنا جائز نہیں بلکہ دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اصل میں یہ افعال قلوب ہوتے ہیں جو مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور دونوں مبتدا خبر کو مفعول بھی بنا کر نصب دیتے ہیں. تو افعال قلوب مستقل ایک بحث ہے جو انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. اب اس کو مثالیں بھی انشاءاللہ ہم وہاں پڑھیں گے. تو متعدی بس مفعول، متعدی بس مفعول یہ ہے کہ اس کے لیے تین مفعول بھی کا ہونا ضروری ہے. اب اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مفعول بھی کو حذف کیا اور دوسرے جو دو مفعول بھی ہیں وہ ان کو ذکر کیا کیونکہ وہ الگ نہیں ہو سکتے، دونوں ایک ہی چیز ہیں. اور جیسے اعلمت، میں نے بتلایا زید کو، امرن فاضلاً، امر کے فاضل ہونے کے بارے میں. اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعلمت فعل بفاعل ہے، زیدن پہلا مفعول، امرن دوسرا مفعول، فاضلاً تیسرا مفعول. تو متعدی بس مفعول ہے، لیکن اس میں امرن اور فاضلاً دونوں ایک ہی چیز ہے. تو یہاں پر متعدی بدو مفعول کی پہلی قسم کی طرح ایسا کر سکتے ہیں کہ اعلمت زیدن، میں نے زید کو بتلایا، اعلمت امرن فاضلاً، میں نے امر کے فاضل ہونے کے بارے میں بتلایا. تو یہ زید کو حذف کر دیا اور امرن فاضل کو ذکر کیا، اور زید کو ذکر کیا تو امرن فاضل کو حذف کر دیا. یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید کو ذکر کیا جائے، امرن فاضلن میں امرن کو حذف کر دیا جائے اور فاضلن کو ذکر کیا جائے. یہ اس طرح نہیں چلے گا کیونکہ ایسا ہو جائے کہ میں نے زید کے فاضل ہونے کی خبر دی. اسی طرح ارأیت امرن خالدن نائمن، کیا آپ نے دیکھا امر کو، کیا آپ نے امر کو بتلایا کہ خالد سو رہا ہے. تو یہاں پر پہلے کو حذف کر سکتے ہیں اور آخر کے دو کو ذکر کریں گے، یا آخر کے دو کو حذف کر دیں گے اور پہلے کو ذکر کریں گے. یہ ایک تھوڑا سا تھا، لیکن اب متعدی وہ جو سے مفعول ہے اس میں سے چند یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. اعلم مانے میں نے بتلایا، ارا میں نے دکھلایا، انبأ اور اخبرا میں نے خبر دی، انبأ بڑی خبر کو، اخبرا عام خبر کو، خبرا میں نے بار بار بتلایا، نبأ میں نے ہمیشہ بتلایا، حدثا میں نے بات کی. تو اب یہ متعدی بس مفعول ہیں. اب انشاءاللہ آئندہ سبق میں افعال قلوب کیا ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. امید کرتے ہیں آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.